دیا. اب اس سے ہٹ کر سمجھیے کہ مساجد کو کھول دینا چاہیے, 5 وقت کی نماز کا پرمیشن سمجھیے کہ دے دینا چاہیے, اور یہ گائیڈ لائن کے تحت سمجھیے کہ مساجد میں پرمیشن دیا جائے. جیسا ہی آج سے 2 دن پہلے ایک بیان سمجھیے کہ میں نے جاری کیا تھا, تو ریاست تلنگانہ کے تمام اضلاع سے, تقریباً ریاست تلنگانہ کے تمام اضلاع سے بہت گرم جوشی سے اس بیان کا استقبال کیا گیا. بلکہ ایک سمجھیے کہ رفلی میں آپ کو بتاؤں, مور دین 1000 مساجد کے ائمہ, خطیب اور مفتیان اکرام نے اس بیان کی حمایت کی. بلکہ کل رات بہت سمجھیے تاخیر تک بھی مختلف اضلاعوں کے لوگوں سے فون پر اس سلسلے میں بات ہوتی رہی. تو مور دین 1000 ائمہ و خطیب اور سمجھیے کہ مفتیان اکرام اس سمجھیے کہ اسٹینڈ کی حمایت کر رہے ہیں. یعنی عام مسلمانوں کے جذبات تو بے سمجھیے کہ انتہا مضطرب ہیں کہ مساجد کھل جانی چاہیے. جب شراب کی دکانیں کھلتی ہیں, بسز کھلتی ہیں, آفیسز کھلتے ہیں, دکانات کھل جاتے ہیں, ہر کوئی کھل جاتا ہے, تو پھر عبادت گاہیں کیوں نہ کھلے, مساجد کیا نہ کھلے. اور پھر یہ رمضان المبارک کہ عید کی نماز جو ہے یہ اللہ کا شکرانہ ہے, اور پھر اللہ رب العزت اپنے بندے کو انعامات سے نوازتا ہے. اس میں چھوٹے بچے بھی آتے ہیں, سب آتے ہیں, اور جب ہاتھ اٹھیں گے اس کرونا کو ختم کرنے کے لیے تو ملک سے کرونا کی دفعہ ختم ہو جائے. کس معصوم بچے کی اور کس بزرگ کی آمین میں کتنی طاقت ہوگی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. تو یہ سمجھیے کہ مسئلہ, جب دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ کرونا کا کوئی ویکسینیشن ابھی ٹریس نہیں ہوا, یہ انڈیفینٹ بیماری, آپ یہ کہیں گے کہ بھائی لاک ڈاؤن چل رہا, حکومت پہ صبر کر لیجئے, تو یہ انڈیفینٹ بیماری, اس میں کوئی ٹائم باؤنڈ نہیں ہے کہ صاحب اتنے ٹائم پر یہ بیماری ختم ہو جائے گی, تو چلیے ہم اتنا صبر کر لیتے. لیکن یہ انڈیفینٹ بیماری ہے, تو انڈیفینٹ بیماری ہے, اور جبکہ ملک کے سربراہان مملکت کہہ رہے ہیں, مختلف ریاستوں کے چیف منسٹرز کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کرونا کے ساتھ زندگی گزارنے کی تیاری کر لینی چاہیے, آپ کرونا کے ساتھ آپ کو زندگی گزارنا ہے. تو جب انڈیفینٹ ہے تو پھر آپ کب تک سمجھیے کہ یہ عبادت گاہوں کو بند رکھیں گے, کب تک مساجد کو بند رکھیں گے. اور پھر دوسری بات یہ کہ بھائی مودی حکومت پر ہم کو سمجھیے ہم اعتماد نہیں کرتے کہ مودی حکومت سمجھیے کہ مسجدوں کو کھولنے کا کام کرے. اس کے لیے آواز بلند کرنا پڑے گا. تو پہلی آواز ہم یہاں سے سمجھیے کہ لگا رہے ہیں, تحریک مسلم شبان نے انیشیٹو لیا, اور آپ سمجھیے کہ مولانا نصیر الدین صاحب وحدت اسلامی بھی موجود ہے, WPI بھی موجود ہے, اور پھر آل انڈیا صوفی امام کونسل بھی موجود ہے, ائمہ کونسل بھی موجود ہے, اور مختلف ایڈوکیٹ کے آرگنائزیشن بھی سمجھیے کہ اس میں ساتھ ہے, اور پھر MPJ جماعت اسلامی کی بھی سمجھیے کہ ساتھ ہے. وہ بہرحال اضلاع میں ہے, اس وجہ سے نہیں آ پائے. تو مختلف جو جماعتیں اس میں NPR, NRC, CAA میں سمجھیے کہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی رہی ہیں, وہ جماعتوں نے اپنا کنسرن دیا ہے, کیونکہ بعض متقب بھی ہیں اس میں, تو وہ تمام جماعتوں نے کنسرن دیا ہے. بہت سے علماء نے کنسرن دیا ہے, بہت سے مفتیان اکرام نے کنسرن دیا ہے کہ بھائی مساجد کھلنی چاہیے, اور عید کی نماز سے مساجد کھول دینی چاہیے. بہت سے اضلاعوں میں تو سمجھیے کہ نوجوانوں نے کہا ہے مجھے کہ ہم تو کسی صورت سے نماز پڑھیں گے. میں نے کہا کہ کنفرنٹریشن نہ ہو, ابھی کوئی ٹکراؤ کی بات ہم نہ کریں. حکومت سے ہم اپیل کر رہے ہیں, اور حکومت کو چاہیے کہ ہماری یہ جو گائیڈ لائن کے ساتھ ہم جو بات کر رہے ہیں اس پر پوری طریقے سے حکومت سوچے, اور فوری اثر کے ساتھ عید کی نماز سے مساجد کو کھولنے کا اعلان حکومت کرے. اگر حکومت نہیں کرتی ہے تو عید کے بعد ہم اس پر حکمت عملی تیار کریں. لیکن کوئی کنفرنٹریشن ہم نہیں چاہتے, کوئی ابھی جھگڑا اور پنچایت سمجھیے کہ ہم نہیں چاہتے ہیں, بلکہ ہم اپیل کر رہے ہیں. اور مسلمان آزاد ہیں, وہ جائیں نماز پڑھیں, وہ اپنے طور پر آزاد ہیں, لیکن ہم سب کو اپیل نہیں کر رہے ہیں کہ آپ جائیے گھسیے مسجدوں میں نماز پڑھیے. ہم حکومت سے گزارش کر رہے ہیں کہ اس پر ہمدردانہ غور کیا جائے, اور ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بات میں بہت ریلائبلٹی ہے, بہت سا سمجھیے کہ سچائی ہے.
کیونکہ کووڈ-19 ابھی ختم ہونے والا نہیں ہے، انڈیفینٹ بیماری ہے، تو انڈیفینٹ بیماری ہے تو انڈیفینٹ مسجدوں کو لاک آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، لاک ڈاؤن نہیں کیا جا سکتا، فوری اثر کے ساتھ مسجدوں کو کھول دیا جائے. یہ سمجھیے کہ ہماری اپیل ہے. جہاں تک کہ ایڈوانس لوگ اپیل کر رہے ہیں، پریس کانفرنساں لے رہے ہیں، میرے بیان کا ایک غلط مطلب نکالا گیا، بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کی، لیکن عام مسلمانوں نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے. میں مسلمانوں کے سمجھیے کہ ان کے ضمیر کی اور میرے ضمیر کی بات میں نے کی ہے. اگر کسی کو میں احترام کرتا ہوں، علماء کا بھی احترام کرتا ہوں، مفتیان اکرام کا بھی احترام کرتا ہوں، وہ ہمارے اکابر ہیں، میں کسی کو تنقید نہیں کر رہا ہوں، لیکن بات غلط ہوگی تو میں ضرور بولوں. اس میں کوئی میں سمجھیے کہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، میں کمپرومائز کرنے والا نہیں ہوں. جو بیان میں نے دیا ہے وہ میرا اسٹینڈ باقی ہے. مولانا نصیر الدین صاحب اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز سننے والے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں اور حکومت کے نمائندوں، ایک بیماری ایسی آئی ہے جس کا علاج دریافت نہیں ہو سکا ہے، اور اس بیماری نے پوری دنیا کو پریشان کر دیا ہے، اور بیماری بغیر خدا کے اشارے کے